اس ویڈیو میں لیسن نمبر 8 A Nation's Strength کو پڑھا جائے گا۔ A Nation's Strength یعنی ایک قوم کی طاقت یا قوت۔ تو دراصل یہ ایک نظم ہے جسے ریلف والڈو ایمرسن نے لکھا ہے۔ ان کا تعلق امریکہ سے تھا، اور یہ جو نظم ہے جیسے کہ اس کی ٹائٹل سے بھی پتہ چل رہا ہے، یہ ہے نیشن کی اسٹرینتھ، یعنی ایک قوم جو ہے اس کی طاقت یا قوت وہ کس چیز پر مبنی ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ نظم ہے کہ جس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ Not gold, but only men can make a people great and strong۔ یعنی یہاں صاف طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ایک قوم کو عظیم اور مضبوط بناتی ہے۔ پیپل سے مراد ہے یہاں پر قوم، اور اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ وہ دراصل سونا نہیں بلکہ اس کے لوگ ہیں، یعنی صرف اس قوم کے جو افراد ہیں وہی اس کو ایک عظیم اور مضبوط قوم بنا سکتے ہیں، نہ کہ دولت۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long۔ اور اب تفصیل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یا قوم کے افراد جو کہ قوم کو عظیم بناتے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کہ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سچ اور قوم کے عزت یا وقار کی خاطر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، یعنی بہت سی تکالیف کو انہیں جھیلنا پڑتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ brave men who work while others sleep۔ اب ایک اور کوالٹی ان کی بتائی جا رہی ہے، یہ افراد قوم کے جو کہ جن پر جو اس قوم کا دار و مدار ہوتا ہے، جو کہ قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں اور یا اپنی قوم کو مضبوط بناتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں دنیا میں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہت دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں یا لگاتار محنت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں یعنی غافل رہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ who dare while others fly۔ dare سے مراد ہے سامنا کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے حالات کا، مشکل ترین حالات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں حالات سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ they build a nation's pillars deep and lift them to the sky۔ تو دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، جو حق کے لیے، سچ کے لیے مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تکالیف اور مشکلات کو جھیلتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جن پر ایک قوم کی جو عمارت ہے وہ مضبوط اور اونچی تعمیر کی جا سکتی ہے، جیسے کہ قوم کے یہ دلیر اور بہادر معمار جو ہیں وہ اس کے ستونوں کو گہرا یعنی مضبوط بناتے ہیں، یعنی اس کی تعمیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ عمارت جو ہے وہ آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک استعارہ یا انالوجی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، ایک طرح سے اشارہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بلڈنگ سے متعلق ہے، کہ ایک جو عمارت ہوتی ہے اسے کس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اس کے جو ستون ہیں وہ اگر گہرے بنائے جائیں، یعنی ان کو گہرائی میں اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ بنایا جائے، تو وہ یعنی جتنے ہی اس کے ستون مضبوط ہوں گے اتنی ہی وہ عمارت جو ہے وہ سٹیبل ہوگی، مستحکم ہوگی، اتنی ہی وہ بلند کی جا سکے گی، اس کو مزید اور بھی اونچا کیا جا سکے گا۔ تو یہ سب کرنے کے لیے کس چیز پہ انحصار کیا جا سکتا ہے، یا وہ کون سی چیز ہے جو کہ اس عمل کو ممکن بناتی ہے، تو وہ ہیں ایک قوم کے لوگ۔ جیسے کہ ایک بلڈنگ کو ایک جو ہے قوم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو اس کے لوگ ہیں وہی اس کو عظیم بناتے ہیں، نہ کہ اس کی دولت یا طاقت یا کوئی دوسرا فخر۔ لہٰذا شاعر نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک قوم کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کا سرمایہ ہے، وہ اس کے لوگ ہیں،
اور ایسے لوگ جو کہ محنتی اور جفاکش ہوں۔ نظم کا یہ جو بند ہے اس کی رائمنگ سکیم اس طرح سے ہے، اے بی سی ڈی سی ڈی۔ اس کے علاوہ یہاں فگرز آف سپیچ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پیراڈاکس کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی متضاد الفاظ، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ورک اور سلیپ ایک ہی لائن میں یہ الفاظ آ رہے ہیں جو کہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ اسی طرح سے ڈیئر اور فلائی، ڈیئر ہے مقابلہ کرنا اور فلائی اس کا بالکل الٹ، جیسے مقابلہ چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اس کے علاوہ یہاں میٹافر کا بھی استعمال ہے، جیسے کہ نیشن کی اسٹرینتھ یا مضبوطی کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک جو ہے بلڈنگ جو اس کے پلرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں انالوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے بلڈنگ کا جو ہے وہ اشارہ موجود ہے جس کا کہ مطلب ہے دراصل ایک نیشن یا ایک قوم۔ اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل بلڈنگ بذات خود جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس نے ڈھہ جانا ہوتا ہے یا گر جانا ہوتا ہے، لیکن دراصل اس کو بنانے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں، جو معمار ہوتے ہیں، جو اس کو تعمیر کرتے ہیں، اصل میں اس بلڈنگ کے بجائے وہ قابل تحسین ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان پر ہی محنت کرنی چاہیے۔ یعنی قوم کے جو لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے ہی اپنی محنت سے اس قوم کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں تعمیری مواقع فراہم کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی قدر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ قوم کے افراد کے جو ان کی قوت ہوتی ہے، جو ان کی طاقت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی قوم ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی۔ دراصل یہ اسٹینزا جو ہے وہ ایک طویل نظم سے لیا گیا ہے، اور باقی کی نظم میں بھی شاعر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عالی شان محل اور بڑی بڑی جنگیں جو لڑی گئیں پرانے وقتوں میں، جس طرح سے اپنی بادشاہتوں کو قائم کرنے کے لیے اور تاج و تخت کی جو چمک دھمک تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے، تو آج اگر دیکھا جائے تو ان کے صرف کھنڈرات موجود ہیں جو کہ گرد و غبار میں لپٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایک عظیم قوم کے جو محنتی اور جفاکش افراد ہوتے ہیں ان کے سامنے ان مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق ایکٹیویٹیز کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔